آج میرے پاس آصف صفوی کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حضور یہ ڈیجیٹل جو موبائل کے یا کمپیوٹر پہ جو تصاویر ہیں اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے عالم اور اپنے کو بڑے بڑے پیر کہنے والے لوگ بھی آئی فون اور اینڈرائڈ موبائلز کا استعمال کر رہے ہیں اور ادھر ڈیجیٹل فوٹو کو بھی حرام اور ناجائز کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے سوچا کہ میں ان کو ایک تفصیلی جواب دے دوں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بنیادی طور پہ ایک بات بتا دوں کہ اسلام میں ہر مکتب فکر کے علماء، بالخصوص علماء حق یعنی اہل سنت، علماء اور فقہا کے نزدیک بلا ضرورت جاندار کی ہاتھ سے تصویر بنانا یا بنوانا قطعاً ناجائز و حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں بت پرستی، سدباب اور اللہ کی تخلیق کی نقل مشابہت سے منع فرمایا گیا ہے۔ لہذا ڈیجیٹل کیمرے کے معاملے میں علماء حق کی رائے منقسم ہے۔ پہلا جو موقف ہے حرمت کے حق میں، اس میں علماء اہل سنت کا یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر بھی اسی ممانعت کے زمرے میں آتی ہیں جو بلا ضرورت شدیدہ کے ناجائز ہیں۔ اور دوسرا موقف جو جواز کے حق میں ہے، وہ محقق علماء ان کا ایک کہنا یہ ہے کہ کیمرے کی تصویر جو ہے وہ عکس یعنی کہ ریفلیکشن کی طرح ہے، جیسے شیشے یا پانی میں نظر آتا ہے۔ لہذا اگر تصویر کا مقصد جائز ہو اور وہ فحاشی یا غیر اخلاقی مقاصد کے لیے نہ ہو تو اس میں گنجائش ہے اور وہ جائز ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ علماء اور کافی پیر جو ہیں آئی فون اور اینڈرائڈ لیتے ہیں، تو بالکل صحیح آپ کا فرمان ہے کہ اب جن علماء کا موقف حرمت پر ہے یا ان کے مریدین ہوں، معتقدین ہوں، ان پہ لازم ہے کہ وہ آئی فون اور اینڈرائڈ فون کا استعمال بند کر کے صرف کی پیڈ موبائل کا استعمال کریں، کیونکہ ایسا ہونا قریب تر قریب ناممکن جیسا ہے کہ وہ اینڈرائڈ موبائل بھی رکھیں، آئی فون بھی رکھیں اور ان کے موبائل پر کوئی تصویر یا ویڈیو نہ آتی ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اینڈرائڈ موبائل رکھیں گے، آئی فون رکھیں گے تو دل پہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو نظر میں رکھ کر کے مجھے بتائیں کہ اینڈرائڈ فون، آئی فون رکھنے کے بعد وہ کبھی فوٹو نہ کھینچتے ہوں، وہ کبھی ویڈیو نہ بناتے ہوں، یا ان کے موبائل پہ کوئی ویڈیو اور تصاویر کو وہ دیکھتے نہ ہوں۔ ایسا بالکل قریب جو ہے وہ ناممکن جیسا ہے۔ اب ایک طرف آپ ڈیجیٹل فوٹو کی اتنی سختی کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں، دوسری جانب آئی فون کی کوئی بھی سیریز نہیں ٹوٹنے دے رہے ہیں اور مہنگے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ان تمام علماء کو، میں کافی ایسے علماء ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو ڈیجیٹل تصویر کو بالکل سختی اور شدت کے ساتھ حرام اور ناجائز فرماتے ہیں، لیکن وہ خود اینڈرائڈ اور آئی فون کا شوبازی کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ دو فصلی باتیں کیوں؟ تمام علماء بھی ان پر خاموش ہیں، کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں، بڑے لوگ ہیں، کہیں ان کے حق میں بولیں تو ان کے پروگرام نہ بند ہو جائیں یا ان کو مسجدوں سے نکال دیا جائے۔ اب یہ بتائیں، جب اتنے بڑے پیر اور اتنے بڑے مولوی یہ اینڈرائڈ موبائل، آئی فون رکھے ہیں، تو کبھی آپ کی جرأت ہوئی، آپ میں ہمت ہوئی کہ آپ نے ان سے پوچھا ہو کہ حضور آپ اس پہ کبھی ویڈیو، کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کے ویڈیو نہیں آتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ کبھی یوٹیوب کا استعمال نہیں کرتے ہیں، آپ فیس بک، انسٹاگرام کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یا آپ کبھی ویڈیو کالنگ نہیں کرتے ہیں، اور جب یہ سب نہیں کرتے ہیں آپ، تو پھر آپ کو اینڈرائڈ موبائل رکھنے کی ضرورت کیا، آئی فون رکھنے کی ضرورت کیا؟ آپ کی پیڈ موبائل رکھیں۔ جب جہاں پہ شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کیوں رکھے ہوئے ہیں آئی فون؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حضور تاج الشریعہ کے عرس پاک کے موقع پر کافی لوگ، یہاں تک حضرت علامہ اسجد میاں صاحب قبلہ بھی ہاتھ میں آئی فون لیے ہوئے ہیں۔ تو
اب علماء اکرام کو اس بات پہ بولنا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو، کسی پریشان کو، عام مسلم کو دیکھیں تو ہم اس پہ فتوے لگا دیں. کوئی بڑے لوگ اگر کام کریں تو ہم خاموش ہو جائیں. تو یہ دو فصلی بات ہے. لہذا ایسا کام کرنا چاہیے کہ امت میں خلفساد نہ پیدا ہو. اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے نزدیک حرام ہے، سخت ممنوع ہے، اور پھر اس کے باوجود آپ علانیہ آئی فون رکھے ہوئے ہیں، علانیہ آپ اینڈرائڈ موبائل رکھے ہوئے ہیں اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کے موبائل پر ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، آپ کے موبائل پر آپ جو ہے فیس بک پہ بھی آپ ایکٹیو ہیں، آپ انسٹاگرام پہ بھی ایکٹیو ہیں، آپ کو اپنے فالوورس بھی بڑھانے ہیں، آپ یوٹیوب پر بھی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا حرام کام علانیہ کرنے والا فاسق نہیں ہے؟ اگر آپ فاسق ہو گئے تو پھر حضور اعلی حضرت علیہ رحمۃ الرضوان تو یہ فرماتے ہیں کہ فاسق جو ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ فاسق کی جو ہے وہ توہین واجب ہے، پیر کی تعظیم لازم ہے. بڑے بڑے پیروں کی بات کر رہا ہوں، آئی فون، اینڈرائڈ فون آپ ان کی جیبوں میں دیکھ لیجئے تقریر کے وقت میں جب ممبر پہ ہوتے ہیں، ہاتھ میں یا جیب میں آئی فون یا اینڈرائڈ فون ہوگا ان کے. تو اگر فاسق ہیں تو اعلی حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے فتوے کے مطابق تب تو آپ پیر نہیں ہیں، اور اگر کوئی آپ سے مرید ہو گیا ہے تو وہ پھر بیعت توڑ کر کے کہیں اور سے مرید ہو، بلکہ بیعت ہی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ آپ فاسق ہیں. فاسق کی توہین واجب ہے، پیر کی تعظیم لازم ہے. پیر بنانے کے لیے 4 شرطیں، اس میں ایک شرط یہ کہ پیر جو ہے فاسق نہ ہو. اور جب آپ علانیہ گناہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ فاسق ہیں. جب آپ فاسق ہیں تو پھر آپ سے مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے. میں یہ ان علماء کے بارے میں، ان پیر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جن کے نزدیک جو ہے وہ ڈیجیٹل کیمرے سے فوٹو لینا ناجائز و حرام ہے، اور اس کے باوجود وہ ان تمام سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. تو پھر وہ اپنے حق میں کیا فرمائیں گے؟